ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سورہ مبارکہ کہف کے رکوع نمبر 10 کی آیات کے ساتھ. سورہ مبارکہ کہف قرآن مجید کا 80 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع نمبر 10 میں 12 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 71 سے لے کر اور 82 تک. آیت نمبر 71 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. ترجمہ. اب وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب کشتی پر بیٹھے تو ان بزرگوار یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ علیہ السلام نے تو اس میں سوراخ کر دیا تاکہ آپ علیہ السلام اس میں بیٹھنے والوں کو ڈبو دیں. یہ تو آپ علیہ السلام نے بڑی سنگین اور سخت بات کر ڈالی. آیت نمبر 72. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. ترجمہ. اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. آیت نمبر 73. قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا. ترجمہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی میری بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھ پر میرے اس معاملے میں زیادہ سختی نہ فرمائیے. آیت نمبر 74. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ترجمہ. اس کے بعد پھر وہ دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے آپ علیہ السلام نے تو ایک بے گناہ کی جان لے لی یا آپ علیہ السلام نے تو ایک پاک جان کو بغیر کسی دوسری جان کے بدلے قتل کر ڈالا. یہ تو آپ علیہ السلام نے بہت ہی برا کام کر دکھایا. یہاں پر پارہ نمبر 15 ختم ہو گیا اور اب پارہ نمبر 16 شروع ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے نام ہے قال علم اور اس کی آیت نمبر 75 کی اب میں تلاوت کر رہا ہوں. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. ترجمہ. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر و تحمل نہیں کر سکو گے. تفسیر صافی میں لکھا ہے بحوالہ علل الشرائع کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو علم تھا کہ اگر یہ لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا زندہ رہا تو اس کے والدین اس کی محبت میں کافر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو. اس سے اللہ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح اس کے والدین کو آخرت میں محل کرامت عزت کا مقام عطا فرمائے. اور اسی تفسیر میں بحوالِ کافی اور من لا یحضر الفقیہ اور مجموع البیان لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا قتل کیا گیا تھا خداوند تعالی نے اس کے بدلے میں اس کے ماں باپ کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے. آیت نمبر 76. قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدن عذرا. ترجمہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اس کے بعد
اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت میں اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. لیجئے اب تو آپ کو میری طرف سے پورا عذر مل گیا، یعنی اب تو میں نے آپ سے بہت کافی معذرت کر لی. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف علم شریعت ظاہری حاصل تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ظاہری و حقیقت باطنی دونوں کے جامع تھے. اسی لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میرے پاس ایسا علم ہے جس کے اظہار کا حکم نہیں ہے، اور نہ آپ علیہ السلام اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے پاس ایسا علم ہے جس پر عمل کرنا مجھ پر واجب نہیں ہے. آیت نمبر 77. طلقا حتی اذا آتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. ترجمہ: پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمانداری سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو بس گرنے ہی والی تھی. خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ علیہ السلام چاہتے تو اس کام کی اجرت ہی لے لیتے. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ اس بستی کے متعلق 3 نام یہ بتائے گئے ہیں: انطاکیہ، ایلا اور ناصرہ، جس کی طرف نصارہ منسوب ہیں ناصرہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس بستی کے باشندے بخیل تھے، اور امام غزالی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے نہ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی ضیافت کی، اور نہ قیامت تک وہ کسی نبی کی ضیافت کریں گے. آیت نمبر 78. قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بالتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ترجمہ: خضر علیہ السلام بولے بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، لو اب میں آپ کو ان باتوں کا مطلب اور حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے. آیت نمبر 79. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. ترجمہ: وہ کشتی تھی وہ جو کشتی تھی وہ کچھ غریبوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر ایک بے عیب اچھی کشتی پر زبردستی قبضہ کر لیتا ہے. تو معالم میں لکھا ہے کہ فقہاء نے آیت کے لفظ مساکین سے نتیجہ نکالا کہ آلات حرفہ و تجارت پر زکوٰۃ نہیں لگتی، کیونکہ خدا نے کشتی کے مالک ملاحوں کو مساکین کہا ہے. اصل میں فقہاء کے نزدیک مسکین کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو اگرچہ مال رکھتا ہو مگر وہ مال اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے وراءہم، وراء کے معنی لغات ازداد میں سے ہے، اس کے معنی آگے اور پیچھے دونوں ہیں. آیت نمبر 80. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. ترجمہ: رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر ڈالا تھا تو اس کے ماں باپ حق کو ماننے والے ہیں، ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ ان دونوں کو اپنے انکار حق اور اپنی سرکشی سے تنگ کرے گا. تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ محققین نے لکھا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ سختی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو بچے یعنی لڑکے کے قتل کرنے پر ٹوکا تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بھی اپنے ارادے کی قوت کو پوری قوت سے ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ
متکلم تعظیمی کہ ہم نے چاہا استعمال کیا، تاکہ جس قدر شدت کے ساتھ اعتراض کیا گیا تھا اسی شدت کے ساتھ جواب بھی دیا جائے، یہی فصاحت کا تقاضا بھی تھا۔ آیت نمبر 81، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ ترجمہ، تو ہم نے چاہا کہ ان کا پالنے والا مالک انہیں اس لڑکے کے بدلے ایک ایسا لڑکا عطا کرے جو اخلاقی پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور محبت اور صلہ رحمی میں بھی زیادہ بڑھا چڑھا ہو۔ محققین نے قتل ناحق کی برائی کی شدت کو اس سے ثابت کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام پر سخت اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے مقتول کا کاندھا کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا، جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کافر ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ یہ تفسیر عیاشی میں لکھا ہوا ہے۔ اس حقوق کی آخری آیت، آیت نمبر 82، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا۔ ترجمہ، رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے پالنے والے مالک نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور تمہارے پالنے والے مالک کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی رائے یا اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ یہ ہے مطلب، حقیقت اور وضاحت ان باتوں کی جنہیں آپ برداشت نہ کر سکے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خزانے میں کیا چیز پوشیدہ تھی؟ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس خزانے میں ایک بڑی سونے کی تختی پوشیدہ تھی، جس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ تعجب ہے اس انسان کو جو قضا و قدر پر ایمان بھی کرتا ہے پھر وہ کیسے غمگین ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جسے یقین ہے کہ خدا رازق ہے، پھر رزق کے پیچھے اپنے کو بے جا طور پر سخت تکلیفوں میں بھی ڈالتا ہے، یعنی حرام و حلال کا خیال نہیں کرتا۔ تعجب ہے اس انسان پر کہ جسے موت کے آنے کا یقین ہے پھر کیسے خوشیاں مناتا ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جو حساب کتاب پر یقین رکھتا ہے پھر نیک اعمال سے بھی غافل ہے۔ تعجب ہے اس انسان پر جو دنیا اور اس کے انقلابات کو دیکھتا ہے پھر وہ دنیاوی نعمتوں پر مطمئن بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے، تفسیر برہان میں لکھا ہوا ہے بحوالہ اصول کافی۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں کی ان کا بھی میں تذکرہ کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سے جدا ہونے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نصیحتیں کی۔ نمبر 1، لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا۔ نمبر 2، ہر آنے والے یا ملنے والے سے خندہ پیشانی سے ملنا، کسی سے غصے ہو کر نہ ملنا۔ نمبر 3، کسی کی ناجائز خوشامد نہ کرنا۔ نمبر 4، کسی کے ہاں خواہ مخواہ نہ جانا۔ نمبر 5، بلا وجہ نہ ہنسنا۔ نمبر 6، اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو پھر اسے وہی غلطی یاد نہ دلانا۔ نمبر 7، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا بلکہ رونا۔ نمبر 8، آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔ نمبر 9، آخرت کی فکر میں مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ 10، جو تمہاری پرواہ نہ کرے اس کے سامنے عاجزی نہ کرنا۔ نمبر 11، کسی پر احسان کرنے میں حتی الامکان کمی نہ کرنا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش کی کہ آپ علیہ السلام بھی مجھے کچھ نصیحتیں فرمائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نمبر 1، اگر کسی پر ناراض ہونا تو صرف اللہ کے لیے۔ نمبر 2، دنیا سے محبت نہ کرنا، کیونکہ اگر یہ محبت حد سے بڑھ جائے تو ایمان سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا دی
کہ خدا آپ علیہ السلام کو اپنی اطاعت میں مدد فرمائے اور آپ علیہ السلام کو ہر معاملے میں خوش رکھے اور لوگ آپ علیہ السلام سے محبت کریں اور خدا آپ علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آمین کہا۔ یہ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی فرمائش پر نصیحت کی کہ اغنیاء کی فقراء پر بخشش کتنا اچھا کام ہے، اور پھر حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ فقراء کا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے فقر و فاقے پر صبر کرنا اس سے بھی اچھی بات ہے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں خدا تعجیل فرما دے، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔